السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو خاص کر ان طلباء کے لیے ہے جن کو امتحان کی تیاری میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان کے پاس تیاری کے لیے وقت کم ہے، تو میں آپ لوگوں کو کچھ اہم پوائنٹس بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے امتحان کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکیں۔ دوستو میرا نام ہے کفایت اللہ شاہ اور آپ موجود ہیں وائس آف انسپائر چینل پر۔ تو آئیے ہم اپنے اہم پوائنٹس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈ دا سلیبس۔ جو آپ کا سلیبس ہے اس کی گائیڈ لائن کو سمجھیں۔ گائیڈ لائن میں بہت اہم پوائنٹس درج ہوتے ہیں، کسی بھی عنوان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کرنے کی اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے چوز اے ٹاپک۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے نیرو ڈاؤن۔ اس ٹرم کا مطلب ہے اگر آپ کوئی بڑا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل کر لیں تاکہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک ساتھ تیار کرنا کافی مشکل کام اور لمبا کام ہے۔ جب ایک چھوٹا ٹاپک تیار ہو جائے پھر اس سے اگلا حصہ تیار کر لو۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سارا تیار ہو جائے گا۔ دوستو اس ٹرم کی مثال ایک نیوز پیپر جیسی ہے۔ ہم نیوز پیپر میں صرف اپنے ذوق کی خبر تلاش کر کے پڑھتے ہیں، سارا اخبار پڑھنا ایک ساتھ بہت مشکل کام ہے۔ دوستو دوسرے پوائنٹ کا مطلب ہے جب تک آپ کو کوئی ٹاپک مکمل تیار نہ ہو جائے آپ اگلے ٹاپک کی طرف نہ بھاگیں۔ ایسا نہ ہو کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام ہو جائے۔ دوستو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے کنڈکٹ ریسرچ۔ آپ مضمون کی تیاری کے لیے جہاں سے مواد لے رہے ہو وہ قابل اعتبار ہونا چاہیے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے یا پھر آپ نوٹس بنا لیں۔ یہ بھی ٹاپک کو سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ نے جتنے ٹاپک تیار کر لیے ہیں ان کی باقاعدہ ترتیب ہونی چاہیے، بے قاعدہ ٹاپک نہ ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے آپ کسی اہم شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں سب ترتیب سے ملتا ہے، کب پیدا ہوئے، کب انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے، اور پھر سب سے آخر میں ان کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وفات کا پہلے بتا دیا جائے اور پیدائش بعد میں ہوئی ہو؟ ایسا تو سننے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ اس طرح آپ جو بھی ٹاپک تیار کریں اس کی ترتیب ہونی چاہیے۔ دوستو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کریٹ این آؤٹ لائن۔ آپ کا پیپر کل کتنے نمبر کا ہے، کتنا حصہ معروضی پر مشتمل ہے، کتنے نمبر انشائیہ سوالات پر مشتمل ہیں، ان سب باتوں کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ اگر پیپر میں کوئی سب پوائنٹ جیسے سوالات ہوں، مثلا ایک سوال میں مزید اس کے نیچے دو اور مزید سوال ہیں، تو آپ نے ان سوالوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی ترتیب بھی دیکھنی ہے، ان کے مارکس بھی دیکھنے ہیں، ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ دوستو ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے گیدر اسٹڈی مٹیریل۔ آپ اچھی طرح تیاری کے لیے مواد اپنی کتب سے لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے اساتذہ کی طرف سے دیے گئے نوٹس آپ کی تیاری کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی ٹاپک کو مزید وضاحت سے پڑھنا ہو تو آپ اس کو آن لائن بھی سمجھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو مزید بہترین نالج ملے گا۔ دوستو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے کریٹ اے اسٹڈی شیڈول۔ بہترین تیاری کے لیے اپنے گول سیٹ کریں کہ یہ یونٹ یہ سبق میں نے 5 دن میں تیار کرنا ہے، پھر روزانہ کی بنیاد پر اس پر ورک کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو ہمارا ساتواں پوائنٹ ہے فوکس آن انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹ۔ ہر ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس ٹاپک کی بنیاد یعنی وجہ رسمیہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مسئلہ کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں حل تلاش کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ٹاپک کے بارے میں بنیادی پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس کی تصویری شکل، خاکہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دوستو ہمارا 8واں پوائنٹ ہے پریکٹس ریگولرلی۔ ریاضی سوالات کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مسئلہ کو سمجھیں کہ سوال میں پوچھا کیا گیا ہے۔ جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کو حل کریں۔ بہترین تیاری کے لیے ہر مضمون سے متعلقہ اس کے سابقہ پیپر کا بغور مطالعہ کریں تاکہ آپ کو اہم سوالات کی نشاندہی ہو سکے۔ ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے لیے جتنی اچھی اور بار بار آپ نے کوشش کی ہوگی وہ سوال اتنا جلدی حل ہو جائے گا اور آپ کا قیمتی وقت بھی بچ جائے گا۔ دوستو ہمارا 9واں پوائنٹ ہے لرن پرابلم سالونگ ٹیکنیک۔ ریاضی کے سوالات حل کرنے کے لیے اس کے فارمولوں کو سمجھیں اور اس کو ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بغیر ترتیب کے ریاضی کے سوالات حل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر سوال کے پیٹرن کو سمجھیں کہ پہلے کون سا سیٹ اپ حل ہوگا، اس کے بعد کون سا ہوگا، اس کے بعد کون سا ہوگا۔ میتھ کی جو بنیادی بکس ہیں ان میں ایک اصول استعمال کیا جاتا ہے بورڈ ماس کا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے کون سی علامت حل ہوگی، بعد میں کون سی علامت حل ہوگی اور سب سے آخر میں کون سی علامت حل ہوگی۔ حل کرنے سے پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھیں کہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ دوستو ہمارا 10واں پوائنٹ ہے ہیلپ وین نیڈڈ۔ اگر کسی ٹاپک کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنے استاد صاحب سے رابطہ کریں
ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، یا چند دوست مل کے گروپ بنا لیں اور پھر آپس میں مل کے پڑھنا شروع کر دیں۔ جس کو جو سمجھ میں نہ آئے وہ دوسرے دوست سے پوچھ لے یا پھر کسی قریبی اکیڈمی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ دوستو ہمارا 11واں پوائنٹ ہے یوز ٹیکنالوجی۔ گوگل پلے اسٹور سے بہت سی ایپس مل جاتی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی تیاری کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو ضرورت کے تحت استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری آن لائن ویب سائٹ بھی آپ کی مدد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ریویو ریگولرلی، جس ٹاپک کو آپ نے تیار کر لیا ہے اس کو اپنے فری وقت میں دہراتے رہیں تاکہ ٹاپک آپ کے ذہن میں رہے۔ آپ کوئی ٹاپک یاد کر لیں تو اس کو زبانی لکھ لیں اور پھر اپنا سوال خود ہی چیک کریں کہ آپ نے کتنا ٹھیک اور کتنا غلط لکھا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، کومنٹ اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک بندے کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔